تکبر کے نقصانات اور علاج۔ دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ عام طور پر لوگ اپنے حسب و نسب، حسن، طاقت، مال و دولت، قبیلے یا عبادات پر تکبر کرنے لگتے، پھر ان کی نظر میں عام لوگ حقیر ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث میں تکبر کی مذمت، قرآن پاک میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی پہل قرار دیا ہے۔ وہ مغرور اور ظالم لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی وہ حق کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور قہر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان۔ اسی سورہ لقمان میں ارشاد ہوا، ترجمہ، لوگوں سے بے روحی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ ایک اور جگہ حکم ہوا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو تکبر سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قبر میری چادر ہے اور جس نے اس کو کھینچا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تکبر کا علاج۔ قرآن پاک میں اس بری عادت سے بچنے کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ ترجمہ، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ سورہ الفرقان۔ اگر کسی وجہ سے دل میں غرور پیدا ہو جائے تو انسان اپنی ان کمزوریوں اور خامیوں کو یاد کرے جو اس میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو، اس کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے رہا کرو۔